اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ ہر طرح کی پریشانی سے نجات کا وظیفہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کبھی یہ سوچا کہ آج امت مسلمہ پریشانیوں میں کیوں گری ہوئی ہے؟ کوئی بیماری کا شکار ہے تو کوئی قرض دار ہے اور کوئی خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ سکون کیسے پا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر گناہوں کی وجہ سے مصائب نازل ہوں گے، ان میں سے ایک گناہ موسیقی بھی ہے۔ دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، کہ جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میری یاد روح کی غذا ہے اور اسی میں سکون ہے۔ ایک یورپین عورت نے خودکشی کی۔ اس کے پاس سے ایک پرچہ ملا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے ہر حرام کام کر کے سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے سکون نہ ملا، لہٰذا میں خودکشی کر رہی ہوں۔ تو دوستو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی حرام کام میں سکون ناممکن ہے۔ سکون صرف اللہ رب العزت کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے آگے توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ میرے بھائیوں، کسی ماں کو اپنی اولاد سے ایسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں تڑپتی جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کر۔ تو میرا نافرمان بنتا ہے، میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں۔ تو مجھے بھول جاتا ہے، میں پھر بھی تجھے نہیں بھولتا۔ تو مجھ سے روٹھ جاتا ہے تو میں تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ جب تو میری نافرمانی کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، آپ ہمیں حکم دے، ہم اس پر ٹوٹ پڑے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں، میرا یہ بندہ کسی دن تو توبہ کرے گا، کسی رات تو توبہ کرے گا، تو اپنے مالک کو مہربان پائے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندے پر۔ اور ایک بندے کی طرف دیکھو کہ اپنے رب کو بھول کر دنیا سے محبت کر بیٹھا ہے۔ دوستو، بہت سے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے، ہر پریشانی سے بچنے کا وظائف، حاجات کو پورا کروانے کا وظائف، دشمنوں سے حفاظت کرنے کے وظائف۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان وظائف کے پڑھنے کا اسی وقت آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کے ہر کام میں خیر و برکت ہوگی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ روزانہ استغفار ضرور کیا کریں۔ استغفار کی کم از کم ایک تسبیح روزانہ ضرور پڑھ لیا کریں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر استغفار کی دعا نہیں آتی تو صرف اتنا پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یقین جانے کہ یہ کی ہوئی استغفار قبر میں بھی آپ کے کام آئے گی اور بروز قیامت بھی آپ کے کام آئے گی۔ تو روزانہ کم از کم ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھ لیا کریں۔ اب آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، صبح کے وقت پڑھنا چاہیں صبح کے وقت پڑھ لیں، رات کو پڑھنا چاہیں رات کے وقت پڑھ لیں، دن میں کسی وقت آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو دن میں آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل
یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، قرض کی وجہ سے پریشان ہے، بچے یا بچیوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کا آپ نے سب سے پہلے تصور کر لینا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں فلاں فلاں پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ اے میرے مالک، تو میری اس پریشانی کو اپنے ان بابرکت نام کی برکت سے دور فرما دینا۔ جب آپ نیت کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام ہیں، یا رحمان اللہ الصمد، یا رحمان اللہ الصمد۔ ان 2 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رحمان اللہ الصمد یہ ایک ہو گیا، یا رحمان اللہ الصمد یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ یقین جانے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ان 21 دنوں کے اندر آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن دوستو، ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ان 21 دنوں میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ناغہ ہو جائے 2 دن یا 3 دن تو پھر اتنے دن آپ اضافی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 21 دن آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ لیکن دوستو، جان بوجھ کر آپ نے ہرگز ناغہ نہیں کرنا، اور اس وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھیں، 5 نمازوں کی پابندی کریں اور بعد جماعت 5 نمازیں ادا کریں۔ جو ہمارا سب سے اولین فرض ہے اسے پورا کریں، کیونکہ سب سے بڑا، عظیم اور بادشاہوں کا بادشاہ وظیفہ نماز ہے، جو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو دوستو، جب آپ نماز کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھتے جائیں کہ 21 دن تو بہت دور کی بات ہے، 5 اور 7 دنوں کے اندر ہی آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کو اطمینان قلب ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔